تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین۔ محترم سامعین، جس انسان کو دنیا کے ہوس اور خواہشات گھیر لیں اور دنیا ہی کے حب جاہ کا، حب مال کا وہ آدمی شکار ہو جائے نا، پھر آسمانی کتاب کیا، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی جن کی اطاعت پہاڑ، حجر، شجر، جاندار بے جان ہر ایک کریں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر بھی کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے، جس کو سننے کے لیے چرند پرند بھی ترسیں، اس کلام کو سن کر بھی وہ ہدایت نہیں پاتے، بلکہ ان کے اندر کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیا کرتے تھے اہل کتاب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اور بعض یہودی تو تورات کی کتاب میں الفاظ کو ہی اپنی جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے، اس کی جگہ دوسرا لفظ لگا دیتے اور یوں کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا، اور واسمع غیر مسمع، اور سن لیجیے اور نہ سنا جائے آپ سے، اور نہ سننے میں آئے آپ کو، اور راعینا، اپنے زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ دیتے ہوئے۔ اللہ فرماتے اگر وہ لوگ یوں کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، واسمع، اور ہماری بات کو سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف توجہ دیجیے، اگر یہ الفاظ کہتے تو کیا ہوتا؟ لکان خیرا لہم واقوم، یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی اور ان کے فائدے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اندرونی مرض کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کفر کی پھٹکار اور لعنت لگا رکھی ہے۔ ان میں سے سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہ ڈبل معنی والے، دو معنی والے لفظ بولتے تھے۔ سمعنا وعصینا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے مان لیا اور ہم نافرمانی، ہم نہیں بھی مان رہے، آپ کی بات پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن ظاہر کیا کرتے تھے؟ ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، دوسروں کا انکار کر رہے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، آپ سنیے، اللہ کرے آپ کوئی دکھ کی بات نہ سنیں، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیے اور پھر یہ ایسا ہو کہ آپ نعوذ باللہ نہ سنیں، یوں کہ آپ کی کوئی بات ہی نہ سنیں۔ اور راعینا کے معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، لیکن عبرانی زبان میں راعینا کو اگر تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، رحمت والے نبی کو کہتے تھے اے پاگل چرواہے، اور ایک گالی ہوا کرتی تھی۔ یہ دین کے اندر جو ایک ایک بات نکال کے طعنے دیا کرتے تھے، اگر پھر بھی اللہ جل شانہ اللہ اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، کیسا ارحم الراحمین ہے، کتنا برداشت کرتا ہوگا وہ اللہ جو ہے یوں کہہ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا یہ الفاظ کہتے نا، ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے دوستی کی بات ہوتی۔ اللہ تو ان کا ایمان، ان کو ایمان دینا چاہتا ہے، پھر بھی جسے اندر کا مرض ہو جائے نا، بس اسے دنیا کی حب جاہ، حب مال اور دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کے زیب و زینت اپنا شکار بناتی ہے، پھر مرض بڑھتا گیا، جو دواخی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اندرون مرض کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان پر اپنی طرف سے پھٹکار لگا دی، اس میں سے چند لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گستاخانہ ذہنیت سے اور ایسی کفری والی سوچ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔